وہ آیت آ رہی ہے جی 108 نمبر، یہ بڑی مشہور آیت ہے. یہ میں نے مختلف اوقات پہ جب بھی انٹرنیشنل کوئی افیئرز آتے ہیں، خصوصاً گستاخانہ کارٹونز کا ایشو آتا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو کمپینز ہوتی ہیں، اس میں نے ہمیشہ اس آیت کو کوٹ کیا ہے. یہ قرآن حکیم کا ہی ایک سمجھ لیں اعجاز ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہی اتنی زبردست ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالیاں دو، مت برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں. یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نیگیٹو جملہ بولا یا پروفٹ کے بارے میں، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ جن کو بڑا مانے ہوئے ہیں آپ ان کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں بدلہ اتارنے کے لیے. یہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اگر کسی ہندو نے نعوذ باللہ قرآن کی توہین کر دی یا مسجد کی توہین، تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے مندروں کو گرانا شروع کرتے ہیں. یا کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کی تو ہم اس کے کسی بڑے کے بارے میں، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سچے کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ کے فضل سے جب کبھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا کرسچنز کی طرف سے، جیوز کی طرف سے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس طرف ان کا وسوسہ اور دماغ بھی نہیں کبھی جاتا. کہیں طاقت شعور میں ایسی بات ہی نہیں ہے. الٹا جب جیزس کرائسٹ کے خاکے بنے ہیں، کرسچنز نے اس کی مخالفت دی کہ مسلمان مقابلے پہ آ گئے کہ یار یہ توہین ہے. کیونکہ ہمیں تو سکھایا گیا کہ ایک پیغمبر کا انکار گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. کوئی شخص کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ پیغمبر کوئی بھی ہو. کیونکہ یہ دین جو ہے اس کا کسٹوڈین اللہ ہے، یہ پیغمبر اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اس دین کا پائنیئر بانی اللہ ہے. یہ پروفٹس ہیں، پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام اور آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کو اس دین کے بانی نہیں ہیں، وہ اس کے ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے ہیں، جس طرح کہ آپ سے پہلے اور تھے. دیکھیں ہم کوئی آر محسوس نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، کہتے ہیں نا، قرآن میں بھی آیا ملت ابیکم ابراہیم. حالانکہ یہ مولویوں کہتے چڑھ جاتا یہ دین تو کبھی ابراہیم کا نام بھی نہ یہ لوگ لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، وہ کہتے تھے ابراہیم ہمارے جد امجد ہے. تو اب اس کی ضد تو یہ ہونی چاہیے تھی جس طرح سنیوں نے خلفائے ثلاثہ کو مان لیا اور شیعہ نے حضرت علی کو، کیونکہ یہ مولویوں کی ٹائی چڑھ گئی نا بات. جب پیغمبر اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کرتے کہ بھئی ابراہیم، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو بنو اسرائیل تو ہم تمہیں انکاری ہو جائیں گے. نہیں، اللہ نے بڑا واشگاف انداز میں کہا کہ 2 دفعہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جان والوں پر اس زمانے میں فضیلت دی تھی. کوئی آر نہیں ہمیں یہ بات ماننے میں. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلیم کر رہے ہو تو مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے. یہ ٹونٹ کیوں اللہ نے کروائی؟ یہ ٹونٹ آج ہم پہ بھی ہے. یہودیوں نے حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، اور پھر یہ بھی کہنا کہ اسحاق جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے جو والد تھے جن کا بیٹا تھا یہودا، حضرت اسحاق جو ہے وہ ابراہیم کے بیٹے تھے. ابراہیمی بھی ماننا اور پھر اپنے آپ کو یہودی بھی کہنا. کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے؟ نہیں، وہ تو پہلے تھے، وہ مسلم تھے. نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اپنے آپ کو نصرانی کہنا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے ہیں. نسلاً تو یہودی ہے نا، عقیدے میں نہیں، نسلاً. رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ان کی قوم میں سے تھے. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جب ان کے ماننے والے ہو تو اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ مسلم. ابراہیمی بھی نہیں کہا کہو. دیکھیں ابراہیم کی پیروی کرنی ہے. تو میرے بھائی
اگر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے مسلم اپنے آپ کو کہنا ہے، تو جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ترویج کے لیے دنیا میں آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ماننے والے اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کہیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، یہ تو ہم کبھی حنفی شافی کے اختلاف میں محمدی اپنے آپ کو آنری طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ادروائز ہم محمدی بھی نہیں، ہم مسلم ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اس چیز کو پسند نہیں کریں گے کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں، وہی مسلم تھے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی تم فرما دو اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے اس سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو سیدھا ہے، قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیفہ کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ یہ امام حنیفہ والا حنیفہ نہیں، یہ الف کے ساتھ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور نبی یہ بھی فرما دو سب سے پہلے میں مسلم ہوتا ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، قرآن جو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لے وہ کبھی اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو آپ کے بزرگان دین جن کو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیریں لکھ کے مرے ہیں، انہوں نے قرآن سے یہ حاصل کیا ہے کہ تفسیر لکھ کے بھی اپنے آپ کو وہ فرقوں میں بانٹ کے گئے۔ اس قرآن سے نکالا کیا ہے انہوں نے؟ اور پورے قرآن کا تانا بانا اس کے گرد ہے۔ آپ دیکھیں تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے کبھی بھی کرسچنز یا جیوز سے اختلاف کے باوجود ان کے پیغمبروں کے بارے میں کبھی نیگیٹو جملہ نہیں بولا۔ ہم تو بدھسٹ کے بڑوں کے بارے میں بھی نہیں بول سکتے، گالی نہیں دے سکتے، ہاں علمی رد کر سکتے ہیں، تعلیمات کا رد کر سکتے ہیں، اور پیغمبروں کا تو وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن پیغمبروں کے نام پہ جو شرک مچایا ہوا ہے اس کا رد ہوگا، وہ تو قرآن نے خود کر دیا۔ سورہ المائدہ میں 17 نمبر آیت، اے نبی تم فرماؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان کو ہلاک کر دے، اللہ سے کوئی کیا پوچھ سکتا ہے؟ تو جب اللہ کا سٹیٹس یہ ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر سورۃ المائدہ کی 75 نمبر آیت میں جا کے آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اب یہ آج کے مسلمان تو حضرت عیسیٰ کے حق میں یہ گالیاں سمجھیں گے اس کو، یہ حضرت عیسیٰ کی توہین کر دی۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہو رہی، توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ اگر قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب کو بیان کر کے، اور جو لوگوں نے ان کو بڑھا دیا تھا اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے توحید کو اسٹیبلش کر رہا ہے، ہم جب کبھی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی اس طرح کا عقیدہ بیان کریں، چاہے وہ علم الغیب کا ہو، حاضر و ناظر کا ہو، یا استمداد کا ہو، تو اس میں ہمیں کون گستاخ رسول پھر کس بنیاد پہ کہہ سکتا ہے؟ تو قرآن جو ہے وہ گستاخ عیسیٰ ہے کیا؟ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث دیکھنا، میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا سٹیٹس کلیئر کیا ہے، اس کو کوئی گالی نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے یہ میں آیت پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یعنی مسلمانوں میں جو فرقے ہیں سب زیادہ یہ میرے اوپر لگائیں گے آیت کا کہ بھی دیکھو بھائی یہ آیت بھی پڑھ رہا ہے کہ جی کسی کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، وہ تمہارے سچے کو دیں گے۔ تو میرے بھائی ہم گالی نہیں دے رہے، ہم ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ ہم جیسس کرائسٹ کو گالی نہیں دے رہے، ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بزرگوں کو گالی نہیں دے رہے، ان کا سٹیٹس کلیئر کر رہے ہیں۔ گالی یہ ہے کہ آپ گندے الفاظ ان کے بارے میں یوز کریں۔ جو آپ کے بعض علماء کہتے ہیں نہیں گستاخوں کو گالیاں دینا تو ثواب کا کام ہے، اس پہ پھر میری ویڈیو آئی تھی، یار کہاں سے جو وہ جھوٹے توڑ موڑ کے دلائل کو پیش کرتے تھے، میں نے اس کا رد کیا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے، دشمنی میں آ کے، یہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ تو اس کا پھر کیا ہوگا
پھر اور آگ بھڑکے گی، دنیا کا امن برباد ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہ کام کرو ہی نہ، کہ جس کی وجہ سے اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طریقے سے ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کام تھا دعوت پہنچانا، اس کے باوجود شیطان کے ہتھے چڑھ کے لوگ اپنی نظریات کو، اپنی محبت کو دین کا رنگ دے کے اڈاپٹ کر رہے ہیں، بس ان کے لیے ان کے اعمال سنور چکے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، اس کا اینڈ رزلٹ پھر کیا نکلنا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ پھر بتا دے گا انہیں جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال